قادری دیوانہ میں قادری مستانہ، میں قادری دیوانہ میں قادری مستانہ، یا غوث فقیروں کی، یا غوث فقیروں کی تم لاج نبھا جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام پیغام مصطفیٰ کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد وسیم صادق بندگی حاضر خدمت ہے۔ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام 2 حصوں پر مشتمل تھا، جس کا ایک حصہ جو ہے پچھلے پروگرام کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا، اور ہم نے اس عنوان پر گفتگو کی تھی کہ قرآن کی نظر میں اللہ کے محبوب بندے کون سے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس دوسرے حصے میں، اس دوسرے ایپیسوڈ کے اندر ہم گفتگو کریں گے اس عنوان پر کہ قرآن کی نظر میں وہ کون سے افعال ہیں، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو کہ قرآن کی نظر میں بیان ہوئی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہیں، تاکہ بات مکمل ہو کہ ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکیں۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں آج بھی کچھ آیات کو میں نے منتخب کیا ہے کہ جو آپ کے سامنے ذکر کی جائیں اور قرآن کی روشنی میں وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں اور ان افعال کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، اور پھر کوشش ہو کہ ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی آیت جس کو آج میں نے منتخب کیا، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، جس طرح گزشتہ پروگرام میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ایک ضابطہ رکھا ہے نیکی کرنے کا، اسی طرح یہاں پر بھی ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ ہمارے لیے رب کائنات نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، کچھ لیمٹس رکھی ہیں، ایک دائرہ کار بنایا ہے کہ ہم ان حدود کو کراس نہیں کر سکتے، ہم ان لیمٹ سے باہر نہیں جا سکتے۔ اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی جو بھی ہمارے لیے دین اسلام نے اور شریعت مطہرہ نے حدود قائم کر دی، جن کاموں سے ہمیں روک دیا گیا، جن کاموں سے ہمیں منع کر دیا گیا، آپ اکثر و بیشتر علماء کرام کی زبان سے سنتے رہتے ہیں، وہ مختلف اپنے وعظ اور نصیحت کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ کن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے، کن کاموں سے روکا ہے۔ یہی وہ حدود کہلاتی ہیں۔ جن کاموں سے منع کر دیا گیا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ان حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا، ان حدود سے باہر نہیں نکلنا ہوگا۔ اور جب بندہ ان حدود سے باہر نکلتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، اور اگر ان حدود میں رہ کر کام کرتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ناشکرا اور گناہ گار شخص جو ہوتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا۔ اب اس آیت میں بھی ایک جو ہے صفت کا تذکرہ ہے، ایک فعل کا، ایک کام کا تذکرہ ہے کہ جو شخص ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، بندہ بڑا ناشکرا ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں پر نظر نہیں رکھتا کہ اللہ نے کن کن نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کی نظر ان چیزوں پر جاتی ہے جو اس کے پاس موجود نہیں، تو یوں وہ ناشکری میں چلا جاتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ خود احاطہ کرے اور دیکھے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ بالفرض اگر ہم اپنی جان سے ہی اس کا آغاز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس جان کے ذریعے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں عقل فہم عطا کیا، ہمیں قلب عطا کیا، ہمیں صحت تندرستی عطا کی۔ الغرض اگر ہم نعمتوں کے شمار کی طرف جائیں گے تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ، تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا ہمیں ہر نعمت کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ جو بندہ شکر گزار بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی فرماتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے بھی پھر محروم کرتا ہے اور اسے پسند بھی نہیں فرماتا، کیونکہ قرآن میں یہ بھی ضابطہ بیان کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہا اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص احسان کرتا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی مشکل وقت میں آپ کے کام آتا ہے، اس شخص کے احسان کو بھی یاد رکھیں، آپ اس کا بھی شکر ادا کریں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی بندے کا شکر ادا نہیں کرتا، فرمایا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ کو بندوں کا بھی شکر گزار ہونا ہے جو آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اور احسان کرنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ دوسرے بندے پر احسان کو جتائے نہیں، کیونکہ اس سے اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی، لیکن جس کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے اسے ضرور اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین۔ اب یہ ایک اور صفت ہے جس کا تذکرہ ہے کہ اس کام کے کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا اللہ رب العالمین ظلم کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، یہ بھی بہت ہی اہم پہلو ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مظالم ایسے ہوتے ہیں جن میں براہ راست ہم ملوث تو نہیں ہوتے، شریک تو نہیں ہوتے، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم اس ظلم کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس ظلم کو روکنے کے لیے آواز بلند کریں، آپ اس ظلم کے خاتمے کے لیے جتنا کر سکتے ہیں آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ خاموش تماشائی بن جانا اور خاموشی کے ساتھ ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ بھی ظلم میں برابر شریک رہنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جب کربلا کے میدان کے اندر مظالم دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنی تشویش اور اتنی تکلیف وہ کوفہ کے اندر مظالم ڈھانے والی افواج پر نہیں جتنا وہاں خاموش تماشائیوں پر ہوئی ہے کہ جو اس ظلم کو برابر دیکھتے رہے اور خاموش تماشائی بنے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا ہمیں خود بھی ظلم کرنے سے بچنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو معاشرے میں اگر کہیں ظلم دیکھیں، ناانصافی دیکھیں تو اس کے خاتمے کے لیے جتنا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں آپ ضرور ادا کریں، ورنہ پھر آپ ان لوگوں میں چلے جائیں گے کہ جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر آپ عدل و انصاف والے اور مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا ان اللہ لا يحب المسرفین، فرمایا اسراف سے بچو۔ ہمارے ہاں اس کی بہت ساری مثالیں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج آج کل موجود ہیں، جو طریقہ کار ہیں، تو ہم بہت ساری جگہوں پر اسراف کرتے ہیں، اپنے پیسے کو ضائع کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ جو لوگ اسراف کرتے ہیں، جو اپنا مال ضائع کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اپنی نمود و نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اس سے دوسرے لوگوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے برابر نہیں ہوتے، ان کی بھی حق تلفی ہوتی ہے، انہیں ان کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے، اور یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ ایک مقام پر اس کا تذکرہ یوں بھی کیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا کہ یہ جو فضول خرچ لوگ ہیں، اسراف کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں، لہٰذا اس عمل سے بھی اپنی ذات کو بچانا ہے، اسراف سے بچانا ہے، اور اپنے اخراجات اور اپنے جو رسم و رواج ہیں، ہماری جو تقریبات ہیں، شادی بیاہ، ان کو بھی شریعت کے مطابق کرنا ہے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر یہ بھی فرمایا واللہ لا يحب المفسدین، فرمایا اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں یہ روش بھی عام ہے کہ ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے، ایک دوسرے کے دلوں میں بغض پیدا کرنے کے لیے، دشمنیاں پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے الزامات لگائے جاتے ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، چغلیاں کی جاتی ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں، اور ایک کی بات دوسرے شخص تک برے الفاظ میں پہنچائی جاتی ہے۔ اسی کو فساد کہا جاتا ہے۔
یہی فساد فی الارض ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا جو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح اعلان کر دیا کہ میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ایک مقام پہ فرمایا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جو لوگ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں تو احادیث میں بھی ایسے بہت سے افعال کا تذکرہ ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ شخص ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو وہ شخص پسند نہیں ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بات بات پر اپنے والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، ان کی بات کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ان کی وہ تعظیم، وہ ادب، احترام، وہ لحاظ نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں اپنی توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ کیا، جس کی اہمیت کو بیان کیا، وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان سے میں نے عہد لیا کہ میری ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ لہٰذا جو شخص اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتا، حسن سلوک نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص بد خلق ہوگا، بد زبان ہوگا، جو لوگوں کے درمیان بد اخلاقی سے پیش آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ اس کا عکس کر لیا جائے، یعنی اچھے اخلاق کے حامل بن جائیں، اچھی صفات کے حامل بن جائیں، نرمی اختیار کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم ان افعال کا تذکرہ کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کاموں کو بیان کریں، ان چیزوں کا ذکر کریں جن سے اللہ نے منع کیا، جن سے اللہ نے روکا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ بھی اور ہم بھی مل کر اپنے معاشرے کے اندر سے ان برے افعال کو، ان برے کرداروں کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو اللہ کی بارگاہ میں بھی ناپسندیدہ ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی پرسکون نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور حسب روایت آپ سے آخر میں وہی گزارش کہ آپ نے اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالتے ہوئے 99 چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان مفتی محمد وسیم صادق بندگی کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ میں قادر دیوانہ، میں قادری مستانہ، میں قادر دیوانہ، میں قادری مستانہ، یا غوث فقیروں کی، یا غوث فقیروں کی تم لاج نبھا جانا۔